بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زینوا اعیادکم بالتکبیر او کما قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کریم آقا حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی عیدوں کو تکبیروں کے ساتھ مزین کرو۔ یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیں، عید الفطر کے اندر مستحب یہ ہے کہ جب نماز عید کے لیے جانا ہے اور عید کے بعد واپس آتے ہوئے یہ جو تکبیرات ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ آہستہ آواز میں پڑھی جائیں گی، جبکہ عید الاضحیٰ میں ان کو بآواز بلند پڑھا جاتا ہے۔ عید الفطر میں آتے جاتے وقت آہستہ آواز میں اور عید الاضحیٰ میں بآواز بلند یہ تکبیرات پڑھی جائیں گی۔ تو کریم آقا حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی عیدوں کو تکبیروں کے ساتھ مزین کرو، خوبصورت بناؤ۔ تو حضرات، عید کا دن اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک روزہ داروں کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ عید الفطر کا دن، جس دن اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی بندوں پر ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت بھی فرماتا ہے، جیسا کہ کریم آقا حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو فرشتے راستوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، گلیوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ اے مسلمانوں کے گروہ، اپنے رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو، وہی تمہیں توفیق خیر عطا فرما کر احسان فرماتا ہے، پھر اس پر بہت بڑا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تمہیں رات کو قیام یعنی نماز تراویح وغیرہ کا حکم دیا، تم نے قیام کیا، اور دن کو روزے رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا تو تم نے روزے بھی رکھے، اپنے پروردگار کی اطاعت اور فرما برداری کی، اور اب اپنی جزائیں سمیٹ لو۔ پھر جب لوگ نماز عید پڑھ لیتے ہیں تو ایک پکارنے والا پکارتا ہے، اے لوگوں سن لو، تمہارے رب نے تمہیں بخش دیا ہے، خیرات و برکات لوٹتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، کیونکہ یہ دن انعام و اکرام کا دن ہے، اور آسمانوں میں اس دن کا نام یوم الجائزہ یعنی انعام کا دن رکھا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مبارک دن میں روزہ داروں پر کتنی رحمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ مسلمانوں پر احسان فرماتا ہے کہ فرشتے زمین پر آ کر یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ اے لوگو، اپنے رب کریم کی طرف لوٹو، اس نے تمہیں اچھائی کی توفیق عطا فرمائی اور اس نے تمہیں یہ حکم دیا تھا کہ راتوں کو عبادت کرو یعنی نماز تراویح کا، اور تم نے نماز تراویح یعنی رات کو قیام کیا، اور اس نے حکم دیا تھا کہ دن کو روزے رکھو، تم نے روزے بھی رکھ لیے اور اپنے رب کی اطاعت اور فرما برداری کی، لہٰذا اب اپنی جزائیں سمیٹو۔ پھر جب لوگ نماز عید پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد جب اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں تو ایک منادی ندا کرتا ہے، لوگوں سنو، تمہارے رب نے تمہیں بخش دیا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم کہ یہ فرشتے اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تمہاری بخشش فرما دی ہے، خیرات و برکات لوٹتے ہوئے اپنے گھر کی طرف جاؤ، جسے آسمانوں کے اندر یوم الجائزہ کہا جاتا ہے یعنی انعام کا دن۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے انعام کا دن ہے، اس دن کو لہو و لعب میں بسر نہیں کر دینا چاہیے۔ برادران اسلام، عید کا دن خوشی اور مسرت کا دن ہے، مگر انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کی حیثیت سے اس کے لیے عید حقیقی معنی میں وہی ہے جس دن اسے روحانی شادمانی حاصل ہوتی ہے۔ جب روحانی اسے خوشی حاصل ہوتی ہے، وہی دن اس کے لیے خوشی کا دن ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا بندہ اس کی رضا، خوشنودی اور اس سے قربت کے لیے جب مسلسل ایک مہینے روزہ رکھتا ہے اور ان راتوں میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتا ہے، سحر و افطار، تراویح، تہجد اور جستجو شب قدر میں سرگرداں ہو کر آخری رمضان میں اپنے نیک اعمال اور عبادت کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اپنے بندے سے اور اسے یہ دن یعنی عید سعید عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس مبارک دن میں اعمال صالحہ کریں،
تو اس دن اپنے رب تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ بھی ادا کریں، اور جو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ اس کے حکم کی تعمیل ہوئی، یعنی رمضان مبارک کے روزے بھی رکھے، نماز تراویح بھی اس کے حکم سے، اس کی توفیق سے ادا کی، اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ اور بالخصوص جو ہمارے معاشرے کے غرباء حضرات ہیں ان کا خیال رکھا جائے، ان کو اپنی عید کی خوشیوں میں شامل کیا